نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلام میں حیا پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کے، ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ والحیاء من شعبۃ الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیاداری یہ ایمان کے شعبے میں سے ہے۔ حیا سے مراد کیا ہے؟ حیا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یا عورت اپنے رب سے، اپنے ارد گرد رہنے والوں سے اس انداز سے ملے، اس انداز سے بات کرے، اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے کہ جس میں اس پر کوئی تہمت نہ لگے، اس کے کردار پر کوئی آنچ نہ آئے، اس کے لب و لہجے پہ کوئی تنقید نہ کرے، اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کو معیار سے گرا ہوا سمجھا جائے۔ اب یہ چیز اس کے لباس میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی بول چال میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے رویے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ حیا بندوں سے بھی کی جاتی ہے، رب سے بھی کی جاتی ہے، فرشتوں سے بھی کی جاتی ہے، اور ان لوگوں سے بھی کی جاتی ہے کہ جن سے ہمارا محرم ہونے کا تعلق ہو۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان بھی حیا کا ایک سلسلہ قائم رہتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال ہیں۔ حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ایمان بڑھے گا، تقوی بڑھے گا۔ حیا خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی لاتی ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، مزین کرتی ہے، اخلاق سنوارتی ہے، اور جن میں حیا نہ ہو اس میں برائی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ ایک درجے سے گر کے دوسرے درجے پہ، اور پھر مزید نیچے، اور اسفل سافلین، پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں مغربی معاشرے میں نظر آتی ہے۔ ابتدا ہمیشہ ایک معمولی عمل سے ہوتی ہے کہ جو بظاہر شرعاً کو اس میں قباحت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے عادی ہوتے ہوتے انسان ایسی سطح پر چلا جاتا ہے کہ اس کو پھر سمجھانا بتانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ چنانچہ آج مغربی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کے حلیے میں اور ایسے کام کرتے ہوئے اپنی پکچرز اور ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر لیتے ہیں کہ جو آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے خود انہی کے معاشرے میں، مغرب میں ہی، میاں بیوی کے درمیان بھی روا نہیں رکھے جاتے تھے۔ ایسی گندگی ہے، ایسی خباثت ہے کہ انسان سوچے کہ ایسے کام تو جانور بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شروع کرتے ہوئے یہ خیال دل میں تھا کہ معمولی سی تو بات ہے، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی چیز جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قریب تر کر رہی ہے، یا دور کر رہی ہے۔ دور نہیں کر رہی بلکہ قریب بھی نہیں کر رہی، بلکہ بیچ میں ہی ہے انسان، تب بھی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو ہمارا موضوع گفتگو کا یا عمل کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ جائز تو بارڈر لائن پہ ہوتا ہے، بالکل اس فاصلے پر ہوتا ہے جس میں ذرا سا ادھر ہوئے تو گناہ میں پڑ گئے۔ جائز کی حد تو گناہ کی باؤنڈری پر ہوتی ہے نا۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیچ میں رہنے کو کہا ہے، اس طرف رہو، درمیان میں رہو، تاکہ خدا نخواستہ گرو بھی تو اس طرف نہ پڑ جاؤ، ابھی بھی اتنا مارجن ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑ جاؤ۔
قرآن ہمیں اللہ کی حدود سے دور رہنے نہیں، بہت دور رہنے سے کہتا ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بچنا تو ہے ہی، لیکن ایسا نہیں بچنا کہ خالی بارڈر لائن پہ کھڑے ہو کے بچ رہے ہیں، بلکہ اس سے بہت پیچھے پیچھے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیگر امہات مومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو یا آپ نے ہماری شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ دونوں میاں بیوی ہیں اور اس میں شرم کوئی قباحت بھی نہیں۔ نہاتے ہوئے بھی میاں بیوی ہیں، لباس اتار کے نہیں نہاتے، نیچے کچھ باندھ کے پھر غسل فرماتے۔ اسی لیے تعلیم ہے کہ باتھ روم میں بھی آدمی جب غسل کر رہا ہو تو بھی کنڈی لگی ہے تب بھی کچھ نیچے پہن لے، مرد حضرات بھی، عورتیں ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر خبیث جن و شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ مجھے خبیث شیطانوں اور مردوں عورتوں دونوں سے جو یہاں ہو باتھ روم میں، ان سے، ان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے بھی حیا کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا عذر بلا مجبوری آدمی لباس اتار کے نہ گھومے۔ اپنے گھر میں کوئی بغیر کپڑوں کے گھومے تو شرم تو اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن یہ مروءہ کے خلاف ہے، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ سبیل المؤمنین، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائیے کہ جو ان لوگوں کا ہے کہ جن پر آپ کا انعام ہوا، انہیں منعم علیہم کہتے ہیں، جن پر انعام کیا گیا ہو۔ تو یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہو؟ یہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا قرآن میں تذکرہ ہوا۔ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور کیسے اچھے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو۔ تو ہمیں تو ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں گھر میں والدائیں، دادیاں، نانیاں، ان کے شوہر گھر میں آتے تو سر پہ دوپٹہ رکھتی تھیں، بچیوں کو سکھانے کے لیے، گھر کے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ وہ بھی اس طرح کی عادت ڈالیں۔ ابا گھر میں آئے تو ہم نے بہنوں کو دیکھا کہ سر پہ دوپٹہ، گلے میں ہمیشہ دوپٹہ، بغیر دوپٹے کے والد کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ سب حیاداری کے کام ہیں، اس سے خیر ہی خیر پھیلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو لائے حمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بنایا، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین طریقہ ہے، اس کے مطابق چلو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اندازہ کریں گے کہ پھر خیر ہی خیر ہے۔ تو اب یہ بچے جو گھر میں رہتے ہیں، اب شرم تو ظاہر بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ بچے یا بچیاں اپنے کمرے میں ہیں تو بغیر کپڑوں کے ہوں، یا شارٹس پہن کے گھومیں، یا گھر کے اندر اپنے اس حصے میں جہاں کوئی اور نہ ہو، کوئی نامحرم نہ ہو اور وہ تنہا ہے، تو وہ بغیر لباس کے ہو یا ایسے لباس میں ہو کہ جو عام طور پہ جائز نہیں ہے۔ تو لیکن تنہا ہے تو کیا مذائقہ؟ صحیح بات ہے، مذائقہ تو نہیں ہے، شرعاً مذائقہ نہیں ہے، لیکن دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ جیسا عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا آپس میں معمول یہ تھا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھتے تھے نہ اس طرف نظر اٹھاتے تھے۔ تو افضل طریقہ، اصل طریقہ یہ ہے، لیکن ٹھیک ہے، آج کل زمانہ مختلف ہے، لوگوں کو بہت سارے اور اپنے ارمان شوق ہوتے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو اب جب یہ صورتحال میاں بیوی جو کہ بالکل ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، اور بالکل ان کے لیے اس طور پر محرم ہے کہ یعنی ان کے لیے محرم نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حلال ہے، تو ان کو جب یہ تعلیم دی جا رہی ہو تو عام لوگوں کو تو اس میں اور رعایت کرنی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عرض کیا کہ غسل کرتے ہوئے بھی کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ لباس اتار دیا۔ ان ساری چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، شروع سے اگر یہ عادت ہو کہ وہ اپنے لباس
پوری طرح سے پہنا کریں، سوتے ہوئے بھی برہنہ نہ ہوا کریں، اور ایسے لباس میں نہ گھر کے اندر بھی رہا کریں کہ جس میں بے پردگی کا اندیشہ ہو، کوئی اچانک سے آ جائے. تو خالی لوگوں کے آنا ہی مسئلہ نہیں ہے، فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے. گھروں میں فرشتے ہوتے ہیں، چنانچہ جب آپ استنجے کے لیے کپڑے اتارتے ہیں باتھ روم جانے کے لیے تو فرشتے نکل جاتے ہیں. وہ جو 2 ہمارے ساتھ لگے ہوئے فرشتے، ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے، ہمارے قرین وغیرہ، تو یہ سارے جو حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ نے لگائے ہیں فرشتے ہر انسان کے ساتھ، یہ سب چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. تو اب آپ اپنے اوپر جو غیر شرعی لباس رکھیں یا برہنگی کے ساتھ ہو، تنہائی میں بھی ہو، تو حفاظت کرنے والے فرشتے موجود نہیں ہیں، یہ ایک الگ نقصان ہے. تو بلا عذر ایسے لباس میں گھر کے اندر بھی نہیں گھومنا چاہیے کہ جو معیوب ہو لوگوں کے سامنے. ہاں کوئی ضرورت ہے تو ایک الگ بات ہے، کوئی کام ہے الگ بات ہے، کوئی جسم میں چوٹ لگ گئی ہے اس پہ دکھا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، تو اس میں تو ساری چیزوں کی گنجائش وہ اپنی جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے.